بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر جلالین سورۃ النساء سبق نمبر 170۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کا سبق انشاءاللہ الم تر الی الذین قیل لہم کفوا سے لے کر آیت نمبر 78 حدیثہ تک ہوگا۔ تو آئیے عزیز طلبہ، سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا کہ کفار کی جنگ سے اپنے ہاتھوں کو روکو، فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ جی، اس آیت کے شان نزول کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، مکہ میں ہجرت سے پہلے جو کفار تھے وہ مسلمانوں کو بہت زیادہ اذیت دیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جب کوئی نہ ایک بندہ جو ہے وہ کفار کے ہاتھوں زخم کھاتا اور وہ اس کو تکلیف نہ پہنچاتا۔ تو مسلمانوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد مکہ میں اچھی خاصی بھی ہو گئی تھی، تو مسلمان سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ تو مسلمانوں میں سے ایک جماعت جو ہے جس میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، بڑے صحابہ اور چند دیگر صحابہ بھی شامل تھے، آپ کی خدمت میں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب ہم مشرک تھے تو باعزت تھے، اب جب ہم مسلمان ہو گئے تو ذلیل ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ابھی درگزر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہذا تم اس قوم سے جنگ نہیں کرو، مقابلہ نہیں کرو۔ اس پر فرمایا کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ تو شروع میں 13 سال جب مکہ میں مسلمان رہے، اس وقت جہاد کا حکم نہیں تھا، صرف اعمال کے اوپر اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا صرف حکم تھا۔ اور ہجرت کے بعد مسلمانوں کو جہاد کا حکم ہوا۔ تو ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کو جہاد کا حکم ہوا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ چونکہ ان کی دیرینہ خواہش پوری ہو گئی تو اب اللہ تعالیٰ سے اس کا شکر ادا کرتے اس پر، مگر بعض ضعیف الایمان مسلمان جو ہے وہ کافروں کے مقابلے میں خوفزدہ ہو گئے، اور اس معاملے میں انہیں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا چاہیے۔ تو یہ مذکورہ آیتوں میں اس مضمون کا بیان ہے۔ الم تر الی الذین قیل لہم کفوا، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، عن قتال الکفار، کفار کے قتال کرنے سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مکہ میں تھا، مکی زندگی میں تھا یہ۔ لما طلبوہ بمکہ، جب انہوں نے قتال کو طلب کیا مسلمانوں نے بمکہ، مکہ میں، اذی الکفار لہم، اس لیے کہ کفار نے ان کو اذیت دی تھی، کفار ان کو بہت اذیت دیا کرتے تھے۔ وہم جماعۃ، وہ جماعت تھی ایک، وہ صحابہ کی جماعت تھی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ، حضرت قدامہ بن مظعون، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ تو یہ سارے حضرات جو تھے من الصحابہ، صحابہ میں سے، تو یہ سب جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، ہجرت سے پہلے کا یہ ہوا تھا، اور آپ سے کہا کہ ہمیں قتال کی اجازت دیجیے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ مجھے ابھی قتال کا حکم نہیں ہوا۔ فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس، پھر جب ان پر لڑائی لکھ دی گئی، فرض کر دی گئی، تو ایسا ہوا کہ ان میں سے ایک فریق لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگا، اس فریق منهم، تو اس میں سے ایک فریق یخشون الناس، لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگا، کخشیت اللہ او اشد خشیہ، جیسے کہ اللہ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا، یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا۔ جی، تو فرمایا کہ جب قتال ہجرت کے بعد فرض کیا گیا تو اچانک سے پھر ایک گروہ جو ہے وہ ڈرنے لگا کفار سے اور جہاد سے ڈرنے لگا۔ فلما کتب فرجا، کتب یہاں پر فرجا کے معنی میں کہ جب قتال فرض کیا گیا، علیہم القتال، و قتال ان پر فرض کر دیا گیا، کہاں پر؟ بالمدینہ، مدینہ میں جب فرض کیا گیا جہاد ہجرت کرنے کے بعد۔ اذا مفاجاتیہ ہے، ٹھیک ہے۔ فریق منہم یخشون یخافون الناس، ان میں سے ایک فریق ڈرنے لگا لوگوں سے، یخافون، یخشون، یخافون کے معنی میں الناس سے کون مراد ہے؟ یہ الف لام ماد ذہنی کا، الکفار، کفار مراد ہے۔ یہ عذابہم بالقتل، یعنی ان کے عذاب دینے سے، بالقتل، قتل کی صورت میں، کہ وہ قتال ہوگا ان کے ساتھ اور وہ ہمیں قتل کر دیں گے، اس سے وہ لوگ ڈرنے لگے۔ کخشیت اللہ، ایسے ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جی، ہم عذاب اللہ، تو
یہ کہہ کے صاحب جلالین نے اشارہ کیا ہے کہ خشیت اللہ، یہ خشیہ جو اللہ اسم جلالہ کی طرف معذوف ہے تو وہ اس کا مفعول بھی ہی بن رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے عذاب اس کا معذوف ہے کہ اللہ کے عذاب کسے ڈرنے کی طرح، اور ہم ضمیر نکال کر اشارہ کر دیا کہ یہ اس کا فاعل ہے، تو گویا عبارت یوں بنے گی کخشیتہم عذاب اللہ، کہ اللہ کے ان کا ڈرنا اللہ کے عذاب کی طرح، یعنی جیسے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے تھا وہ ایسے لوگوں سے ڈرتے ہیں جیسے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے تھا، کخشیتہم من عذاب اللہ، جیسے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے تھا اس طرح یہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے تھا اس سے بھی، یہ جو جس طرح ڈرتے ہیں اس سے بھی زیادہ یہ ڈرتے ہیں، من خشیتہم لہو، ان کا ڈرنا اس کے لیے اس سے بھی زیادہ ہے، ونصب اشد علی الحال، اور ترکیب بتا رہے صاحب جلالین کے جو اشد منصوب ہے یہ حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور خشیتاً سے یہ اس کا ذوالحال یہ خشیتاً ہے جو کہ مؤخر ہے، ٹھیک ہے، کبھی کبھی ذوالحال بعد میں بھی آ جاتا ہے، تو اشد خشیہ یہ اسم تفضیل ہوتا ہے، اور اسم تفضیل کا جو ہے نا خشیتاً مفضل علیہ ہوتا ہے اس کے لیے، لیکن یہاں پر ذوالحال بن رہا ہے کہ زیادہ ڈرنا، ٹھیک ہے، وجواب لما دل علیہ اذا وما بعدها ای فاجاءتهم الخشیۃ، ای فاجاءتهم الخشیۃ، اب صاحب جلالین ترکیب بتا رہے ہیں کہ جو لما ہے فلما کتب علیہم القتال، اس کا جواب محذوف ہے، ٹھیک ہے، جواب لما دل علیہ، اور لما کا جواب دلالت کرتا ہے اس پر اذا، یہ جو اذا مفاجاتیہ ہے اس پر دلالت کرتا ہے، وما بعدها، اور اس کے بعد فریق منہم یخشون الناس جو آیا ہے وہ اس کے اوپر دلالت کرتا ہے، کیا جواب بنتا ہے، ای فاجأتهم الخشیۃ، یعنی اچانک سے وہ خشیت ان پر آ جاتی ہے، جب قتال فرض کیا گیا تو اچانک سے ان پر خشیت آ گئی، تو یہ جواب صاحب جلالین نے بیان کیا ہے، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب، اور کہا انہوں نے کہ اے ہمارے پروردگار کیوں لکھا تو نے ہم پر لڑنا، لما كتبت علينا القتال، کیوں لکھا تو نے ہم پر لڑنا، لولا اخرتنا الى اجل قریب، کیوں نہ تو نے مہلت دی ہمیں قریبی تھوڑی مدت تک، لولا اخرتنا، کیوں تو نے مؤخر نہیں کیا، الى اجل قریب تھوڑی مدت کی تک، قل متاع الدنیا قلیل، آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور آخرت بہت بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے، ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا دھاگے کے برابر بھی، تھوڑا سا بھی ظلم تم پر نہیں کیا جائے گا، جی، وقالو ای جزعا من الموت، اور وہ کہتے ہیں موت سے ڈرتے ہوئے، جزعا من الموت، موت کے خوف سے وہ کہتے ہیں، ربنا لما كتبت علينا القتال، اے ہمارے رب تو نے ہم پر قتال کو کیوں فرض کیا ہے، لولا حلا، لولا یہاں پر حلا کے معنی میں کہ کیوں نہیں مؤخر کیا، الى اجل قریب، تھوڑی مدت تک، قل لہم، آپ ان سے کہہ دیجئے، مقل لہم کو بیان، کن سے کہہ دیجئے، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان سے کہہ دیجئے، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان تھوڑا ہے، متاع الدنیا ما یتمتع به فیہا او الاستمتاع بها، جی متاع کی دو تفسیر کی ہے صاحب جلالین نے، ما یتمتع به فیہا، وہ چیز جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، متاع الدنیا یعنی متاع وہ چیز ہے جس سے اس دنیا میں فائدہ اٹھایا جائے، وہ چیز جس کو برتا جائے، جس سے فائدہ اٹھایا جائے، جس سے استمتاع حاصل کی جائے، او یا دوسرا یہ صاحب جلالین بتا رہے ہیں کہ متاع مصدر کے معنی میں ہے، اول استمتاع بہا، یا وہ فائدہ اٹھانا اس سے، ٹھیک ہے، یعنی اس دنیا سے، یعنی اس چیز سے فائدہ اٹھانے کا جو فعل ہے اس کو استمتاع کہتے ہیں، تو بہرحال دونوں معنی مراد دینا صحیح ہے کہ وہ چیز جو دنیا میں ہوتی ہے وہ بھی تھوڑی سی ہے، یا یہ کہ اس کا جو فائدہ اٹھانا ہے وہ بھی تھوڑا سا ہے، کیونکہ دونوں فنا ہونے والے ہیں، قلیل، اس کے اشارہ صاحب جلالین نے قلیل کی تفسیر کی ہے کہ آئل من الفنا، کہ فنا کی طرف جانے والے ہیں، فنا ہونے والے ہیں وہ دونوں تو
پناہ ہونے والے ہیں، والآخرۃ الجنت، آخرت کا مصداق ہے کہ آخرت کا مصداق کیا ہے؟ جنت، خیر لمن اتقى، خیر ہے، بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے۔ کس چیز سے؟ مفعول بہ کا بیان، عقاب اللہ، اللہ تعالیٰ کے عقاب سے، سزا سے، بترک معصیتہ، صورت تقوی، ٹھیک ہے، اللہ کے عقاب سے بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ اس کی معصیت کو چھوڑنے کے ذریعے۔ وَلَا تُظْلَمُونَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ، اور نہیں ظلم کیا جائے گا تم پر، تا کے ساتھ بھی ہے ایک قرات میں، اور تظلمون وَيُظْلَمُونَ یا کے ساتھ بھی کہ ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ای تنقصون من اعمالکم، یعنی تمہارے اعمال میں سے، تنقصون من اعمالکم، تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا، فتیلاً قدر قشرۃ النواۃ، او گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتیلن کی تفسیر کی صاحب جلالین نے گٹھلی کے چھلکے سے تفسیر کی ہے، یعنی تھوڑا سا بھی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کی تفصیل پیچھے گزر بھی چکی ہے۔ حواشی نے اس پر لکھا ہے کہ یہ جو قدر قشرۃ النواد کی تفسیر فتیلن سے صاحب جلالین نے کی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ قشرۃ النواد جو ہے وہ گٹلی کے چھلکا اوپر جو ہوتا ہے اس کو قطمیر کہتے ہیں۔ فتیل تو اس دھاگے کو کہتے ہیں کیونکہ وہ بہت ہی باریک ہوتا ہے، تھوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فجاہدوا، پس جہاد کرو، آخرت تمہارے لیے بہتر ہے، دنیا متاع قلیل ہے، تو اس لیے جہاد کرو، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرو۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم چاہے کہیں بھی ہو وہاں ہی تم کو موت آ دبا دے گی، وہاں ہی تم کو موت آئے گی۔ یدرککم الموت، اور تم کو موت پکڑ لے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ رہ رہے ہو، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ رہ رہے ہو۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور اگر ان منافقوں کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اور اگر ان کو کوئی برا واقعہ پہنچتا ہے تو اے پیغمبر وہ کہتے ہیں تم سے کہ یہ برا واقعہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہر واقعہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے نزدیک تک ہی نہیں آتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو کہ موت تمہیں پکڑ لے گی، موت تو تمہیں آپ پکڑ لے گی جہاں بھی ہو۔ تو جو لوگ بزدلی اختیار کرتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ سے کتراتے ہیں اور موت کے ڈر سے جو ہے وہ جہاد نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا ان آیت میں کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہیں موت پکڑ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ تو موت سے بچنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ تو بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب غزوہ احد میں مسلمان شہید ہو گئے تو منافقین نے کہا کہ لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، کہ اگر ہمارے پاس ہوتے نا تو یہ کبھی بھی قتل نہ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رد میں یہ ارشاد فرمایا کہ موت تو تمہیں جہاں کہیں بھی ہوگے تمہیں پکڑ لے گی، کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج حصون، قلعے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بروج برج کی جمع ہے، حصون قلعے کو کہتے ہیں، مشیدہ مرتفعہ، اونچے قلعے، اونچے بنائے ہوئے، ٹھیک ہے، مضبوط بنائے ہوئے۔ مشیدہ تشہید سے اسم مفعول ہے، مشیدہ یعنی اونچا بھی ہو اور مضبوط بھی ہو۔ فلا تخشوا القتال، پس لہٰذا تم موت تو تمہیں ہر جگہ آ کے پکڑ لے گی، تو تم قتال سے نہ ڈرو۔ خوف الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے کہ موت سے ڈرتے ہوئے تم قتال ہی چھوڑ دو۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر پہنچ جائے ان کو، ای الیہود، ہم زمین کا مطلب بتا رہے ہیں کہ یہود کو اگر کوئی بھلائی پہنچ جائے، حسنۃ حسب وسعۃ، کوئی خوشی یا وسعت ان کو کوئی مل جائے، یقولوا هذه من عند اللہ، تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ جَدَبٌ وَبَلَاءٌ، یعنی قحط سالی یا مصیبت کوئی پہنچ جائے، کما حصل لهم عند قدوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ ان کو حاصل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے، المدینہ تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لائے، ان کو جب حاصل ہوئی یعنی ان کو ہم پہنچی۔ تو یہ روایات میں آیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہ بہت مالدار تھے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایمان کی دعوت دی، انہوں نے جب انکار کر دیا تو ان کا مال ان سے کم ہونے لگا، تو پھر انہوں نے یہ باتیں شروع کر دی کہ ہمارے پاس تو بڑی زراعتیں ہوتی تھی، تو جب سے یہ بندہ آیا ہے ہم سے سب کچھ چھن گیا ہے۔ یقولوا هذه من عندک، تو ان کو جب کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے، یا محمد آپ کی طرف سے، ای بشؤومک،
یعنی آپ کی نحوست کی وجہ سے ہے. اب تو جواب دیا اللہ تعالیٰ نے قل لہم آپ کہہ دیجئے ان سے کل من الحسنۃ والسیئۃ. ٹھیک ہے, تو مضاف الیہ معذوف ہے اس کا, ای کل حسنۃ وسیئۃ, دونوں مراد ہے کہ جو برائی اچھائی اور برائی جتنی بھی ہے جو بھی پہنچتی ہے من عند اللہ من قبلہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا, تو کیا ہو گیا ان کو, اس قوم کو کہ یہ بات کو نہیں سمجھ سکتی, کہ یہ کوئی بھی بات سمجھنے کی نزدیک تک ہی نہیں آتی. ای لا یقاربون ان یفہموا, یعنی اس کے سمجھنے کے قریب تک ہی نہیں آتے. لا یکادون یفقهون کا مطلب کیا ہے کہ اس کے سمجھنے کے قریب تک ہی نہیں پٹکتے, وہ قریب ہی نہیں آتے. حدیثاً کوئی بھی بات یلقا الیہم جو ان کی طرف کہی جاتی ہے, ان سے کہی جاتی ہے. وما استفہام تعجیب من فرط جہلہم, اب یہاں پر صاحب جلالین ایک نقطہ بیان کر رہے ہیں کہ جو فما لہؤلاء مما ہے, یہ استفہام ان کی تعجیب ان کے اوپر جو ہے نا تعجیب بیان کرنے کے لیے ہے کہ کتنی عجیب بات ہے کہ کس طرح جائے من فرط جہلہم, ان کی جہالت کی وجہ سے, بہت زیادہ جہالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر تعجیب کر رہے ہیں. ونفی مقاربۃ الفعل اشد من نفیہ, اور یہ جو نفی بیان کی لا یکادون یفقهون میں جو نفی ہے یہ افعال مقاربہ میں سے ہے. جو نفی ہے وہ فعل سے زیادہ بلیغ ہے. نفی المقاربۃ الفعل اشد من نفعہ, اور یہ افعال مقاربہ کی جو نفی کی گئی ہے لا یکادون, یہ نفی فعل سے زیادہ شدید ہے. یعنی اگر صرف یہ کہا جاتا لا یفقهون تو یہ اتنا شدید نہیں ہوتا نفی میں کہ نہیں سمجھتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یکادون یفقهون, نفی کے یعنی کہ سمجھنے کے قریب تک بھی نہیں جاتے, تو اس میں زیادہ سختی ہے, زیادہ بلاغت ہے اس میں. تو ما استفہامیہ آپ کا بتایا صاحب جلالین نے کہ یہ استفہام نہیں ہے بلکہ اظہار تعجب کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا, اور لا یکادون یفقهون کا بتایا کہ اس میں نفی میں زیادہ بلاغت ہے, زیادہ فصاحت ہے, زیادہ شدید ہے یہ. جی طلباء, یہ تھا آج کا ہمارا سبق. آج کے سبق سے متعلق سوال ہے کہ اشد خشیہ کی ترکیب کریں. صاحب جلالین نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کی ترکیب کی ہے. کمنٹس میں جواب ضرور لکھیے گا. اللہ تعالی ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.